عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے ہوں جس سے باطل دل لرزتا ہے۔ حاضرین جماعت، بزرگوں، اسلام کے شہدائیوں، توحید کے پاسبانوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں و بہنوں، صبر سلاح مومن، انشاءاللہ اسی عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صبر سلاح مومن، اس کا معنی کیا ہے؟ سلاح کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار، گویا کہ صبر مومن کا ہتھیار ہے۔ آئیے ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صبر کا معنی کیا ہے۔ صبر کے معنی ہے روکنا، برداشت کرنا، بند کرنا، اور اسی اعتبار سے قرآن مقدس سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، خطاب ہے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روکے رکھے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ گویا کہ اپنے آپ کو بند رکھیں، اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح اور شام راضی کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ بعض اہل علم نے صبر کے معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشکوى، وحبس الجوارح عن التشویش۔ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو گھبراہٹ اور ناگواری سے روکے رکھنا، زبان پر حرف شکایت نہ لانا، اور اعضائے جسم کو الجھن اور پریشانی میں مبتلا نہ ہونے دینا، اس کا نام ہے صبر۔ اور صبر شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ آپ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1469 سے پتہ لگا سکتے ہیں، جس راوی کا نام یعنی حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ۔ اللہ رب العالمین کی اس دنیا میں بہت سی عطائیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں، لیکن اس روئے زمین میں سب سے بڑی خیر اگر کوئی چیز ہے تو وہ صبر ہے۔ سب سے بڑی چیز خیر کے اعتبار سے وہ صبر ہے، گویا کہ صبر سے بڑی خیر اور کوئی نہیں ہے۔ آپ یوں بتا سکتے ہیں
کہ یہ ام الخیر صبر ہے. جس طریقے سے ام الخبائث شراب ہے، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو تمام خیر کی جڑ صبر ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صبر کریں. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 35. فاصبر كما اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں اسی طرح جس طریقے سے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، جس طریقے سے ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا، اسی طریقے سے آپ صبر کریں اور کافر کے معاملہ میں آپ جلد بازی نہ کریں. صبر کرنے کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. جب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا تو یہ شریعت ہر انسان کے لیے ہے. اللہ رب العالمین نے خاص طور سے اہل ایمان سے بھی خطاب کیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 200. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو اور جم جاؤ اور لڑائی کے لیے تیار رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہم سے خطاب کیا ہے، ہم ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم صبر کرو. اور اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خوشخبری دی ہے کہ آپ اسے جنت کی خوشخبری سنا دیجیے. سورہ حج آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ. عاجزی اور انکساری کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے. عاجزی و انکساری کرنے والے کے اندر کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجیے. اللہ رب العالمین نے صبر کو نماز کے ساتھ لایا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے آپ لوگ یا تمام لوگ اللہ سے مدد مانگیں. یعنی صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مدد مانگنے کا حکم صادر فرمایا. اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے. اور اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ حاکموں کا حاکم ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. وہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ جو صبر کرتا ہے میری معیت ان کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 میں ان اللہ مع الصابرین. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر جیسی خیر کسی کے پاس ہے تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اور آپ صبر کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے. نہ صرف اللہ ہمارے ساتھ ہوگا بلکہ اللہ رب العالمین کے ہم اور آپ محبوب اور چہیتے بندے بھی بن جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں صبر کرنے والوں کے بارے میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے
واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے آپ ساتھی بن جائیں گے اور اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، کس بنیاد پر؟ اگر آپ کے پاس صبر ہے۔ اور اللہ رب العالمین صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہم اور آپ جو نیک عمل کرتے ہیں ان نیک عمل کو اللہ رب العالمین ضائع اور برباد نہیں کرے گا صبر کی بنیاد پر۔ اس کے برعکس گویا کہ کسی کے پاس اگر صبر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عمل کو ضائع بھی کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر رکھتا ہے، یقیناً اللہ نیک لوگوں کے اجر اور ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو محفوظ رکھتا ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان کو نیک عمل کرنا مشکل ہے، اس نیک عمل کی حفاظت کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اور صبر بھی رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عمل کی حفاظت کر دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ کیا نہیں چاہتے کہ ہمارے اعمال محفوظ رہے؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اعمال قیامت کے دن ہمارے کام آئے؟ اگر کام آنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم صبر اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان صبر کرتا ہے اسے ہم ان گنت لا تعداد اور بے شمار نیکیوں سے نوازتے ہیں، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے اللہ رب العالمین کتنی نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اسے اجر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اتنا اجر عطا فرمائے گا، اتنی نیکیوں سے نوازے گا کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک انسان کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے اور اس کے محبوب دنیا کے اندر جو سب سے محبوب ترین چیز ہے اس کو اللہ رب العالمین لے لیتا ہے اور وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ یا اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6424، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے، ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ، میرے بندے کی محبوب ترین چیز کو میں جب لے لیتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے اور نیکی کی امید رکھتا ہے تو میرے پاس سوائے جنت کے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے محبوب ترین چیز، کسی کے والدین محبوب ہیں، کسی کی بیوی محبوب ہے، کسی کے شوہر محبوب ہے، کسی کے اولاد محبوب ہے، یا روئے زمین کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو محبوب اور پیاری ہیں، اگر وہ چیز آپ سے فوت ہو جائے، اللہ اپنے قبضہ میں لے لے، اس پر صبر اگر ہم اور آپ کریں گے اور نیکی کی امید رکھیں گے تو حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے نزدیک اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اللہ رب العالمین کا امتحان اور آزمائش انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے، انسان کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، ای الناس اشد بلاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑا امتحان کس کا ہوتا ہے لوگوں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء،
نبیوں کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر اس سے جو نیچے درجے میں ہے، پھر اس سے جو نیچے درجے میں ہے ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان کی آزمائش ہوتی ہے اس کے دین اور اس کی شریعت کے حساب سے۔ لہٰذا ایک انسان جتنا ایمان میں پختہ ہوگا، عمل صالح میں مضبوط ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی ہی تکلیف اور آزمائش میں اس انسان کو مبتلا کرے گا، تاکہ وہ دنیا میں اس کے سارے گناہ مٹ جائے اور اپنے رب سے جب ملے تو بے گناہ ہو کر ملے۔ اور اس کے بارے میں ہم اور آپ بہت سارے واقعات پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ عظیم الشان نمونہ حضرت ایوب علیہ السلام کا دیا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر تھے، مفسرین اکرام بتلاتے ہیں کہ انہوں نے 1-2 دن نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں 12 سال کی لمبی مدت تک بیمار میں مبتلا کیا۔ ہمیں اور آپ کو ایک دن بخار آ جائے، 1 ہفتہ 1 مہینہ، کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں دن، ہفتے، مہینے اور سال 1 سال کی بات نہیں ہے، 12 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے، سوائے ایک بیوی کے سارے بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، اور اپنے محبوب اور پیارے آپ کے کتنے چاہنے والے ہوتے ہیں اسی وقت پتہ چلتا ہے جب ایک انسان مصیبت میں پڑتا ہے۔ مصیبت کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا چاہنے والا کتنا ہے۔ آپ جب خوشحال ہوں گے سب کوئی آپ کو چاہیں گے، جب مصیبت میں پڑیں گے اور جو آپ کا چاہنے والا ہے، جو آپ کی خدمت کرنے والا ہے، وہی حقیقی معنی میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہے۔ ساری بیویوں نے چھوڑ دیا سوائے ایک بیوی کے، بچوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان مبارک میں کوئی حرف شکایت نہیں، اللہ رب العالمین سے صرف ایک دعا تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 میں نقل کیا ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ اور مثال قائم کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یاد کرو ایوب علیہ السلام کو جب کہ انہوں نے اپنے رب سے پکارتے ہوئے کہا تھا أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں بیمار میں مبتلا ہوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ 12 سال کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین اسے صحت یابی کی زندگی عطا فرماتا ہے، اور اس کی مثال کو ہمارے اور آپ کے لیے قائم کرتا ہے، اور اس کے صبر کو اللہ رب العالمین نے بطور خاص ذکر کرتا ہے قرآن مقدس کے اندر، جو سورہ صاد کی آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، یقیناً ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا بندہ پایا، وہ بہترین بندہ تھا اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ایوب علیہ السلام کی مثال دے کر کے ہمیں اور آپ کو سمجھایا۔ اسی طریقے سے تمام نبیوں کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، قرآن مقدس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، یقیناً اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام
اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور بھائیوں نے حسد کیا اور کنویں میں ڈال دیا، اور پھر جب اسے خبر پہنچی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے، یہ خبر جھوٹی تھی، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا تھا، اللہ رب العالمین نے اس جملہ کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، کہا فصبر جمیل، صبر کرنا ہی اچھا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس کے بعد یوسف کے اور دو بھائی، وہ بھی جب یوسف علیہ السلام کے یہاں پر پھنس گئے اور یعقوب علیہ السلام کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، گویا کہ 3 بیٹوں سے محروم ہیں، اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا فصبر جمیل، سورہ یوسف ہی کی آیت نمبر 83 میں، کہ صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ایک مثال قائم کی انبیاء علیہ السلام کی، اور ہمیں اور آپ کو یہ درس دیا، سبق دیا کہ وقت اور حالات کیسے بھی ہو لیکن دامن صبر کو نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم اور آپ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ صبر کے کیسے پہاڑ تھے، آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئی لیکن آپ نے صبر کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا، آپ نے انتقام لینے کی کوشش نہیں کی، آپ نے صبر سے کام لیا، یہاں تک کہ جب آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ میرا ایک بچہ موت اور حیات کی کشمکش میں ہے، شاید کہ چند گھنٹے یا چند منٹ کے اندر انتقال ہونے والے ہیں، اے اللہ کے رسول، اے میرے ابو جان، آپ میرے گھر تشریف لائیے۔ پیغام لانے والے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور میری بیٹی سے میرا سلام عرض کرنا اور اس سے کہنا ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب، جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، جو اللہ لے لے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور ہر چیز کے ایک متعین وقت ہوتا ہے اور اسی وقت تک وہ چیز رہتی ہے، لہذا تم صبر کرنا اور نیک امید رکھنا۔ لیکن یہ پیغام جب زینب رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچتا ہے، پھر پیغام والے کو قسم دے کر کے زینب کہتی ہے کہ جاؤ میرے ابو کے پاس جاؤ اور اسے ضرور بلا کر لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ تشریف لے جاتے ہیں، سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم، ان کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس بچہ کو آپ کے گود میں رکھا گیا جو ابھی موت اور زندگی کے کشمکش میں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل اپنے آخری سانسیں لے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک صحابی رسول حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے آنکھ سے آنسو کیوں جاری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہذہ رحمہ جعلها اللہ فی قلوب عبادہ وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، یہ رحمت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اپنے بندوں کے دلوں میں ودیعت کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، اور اللہ اپنے اس بندے پر رحم کرتا ہے جس بندے کا دل رحم والا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1284۔ پھر اس کی روح عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی بہترین تعلیم اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے
کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، قرآن ہمیں اور آپ کو بتلاتا ہے کہ جب تمہارے پاس مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 156 اور 197 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ لہذا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اور اس کا کتنا بہترین بدلہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث سے اس کا پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 918۔ اس حدیث کی راوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے، اور وہ خود اپنے واقعہ کو بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امرہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ خیرا منہا۔ جب کسی مسلم بندہ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اس مصیبت کے وقت جو اللہ رب العالمین نے پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کو پڑھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اگر اس دعا کو کوئی پڑھتا ہے الا اخلف اللہ خیرا منہا، اللہ رب العالمین اس مصیبت کے بعد اس سے بہترین چیز عطا فرمائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، اور میرا شوہر بہت ہی اچھا انسان تھا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں یہ دعا پڑھی، چونکہ نبی کی حدیث پر مجھے یقین تھا، لیکن ابو سلمہ سے بھی کوئی بہتر شوہر مل سکتا ہے؟ آج تو ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بیوہ ہو جائے تو اسے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور بیواؤں کو شادی کرنا عیب والی بات سمجھی جاتی ہے۔ ام سلیم کہتی ہیں اس وقت امید رکھ رہی ہے کہ مجھے شادی ہو جائے گی۔ بہرحال ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا اور میں نے یہ دعا پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس دعا کی بدولت مجھے جو شوہر عطا فرمایا وہ کوئی اور نہیں، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے وعدہ کو پورا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ رب العالمین نے پورا کیا، اور ام سلمہ کا انتخاب اگر شوہر کے طور پر ام سلمہ کے لیے کسی کو کیا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ ایک اتنی بڑی فضیلت ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مصیبت ہر ایک کو آتی ہے، اس مصیبت کے وقت اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ یہ دنیاوی فائدہ کہ دنیا ہی میں اللہ رب العالمین بہترین چیز عطا فرمائے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 75 اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین بہترین عمارت جنت میں عطا فرمائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ گویا کہ جنت جانے کے لیے آپ کو صابر بننا پڑے گا، آپ کو صبر کرنے والا بننا پڑے گا۔ اگر صبر کریں گے ہم اور آپ تو اللہ رب العالمین وعدہ کرتا ہے کہ جنت میں ہم اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ہر کوئی تحیہ اور سلام آپ کو عرض کریں گے، آپ کا استقبال کیا جائے گا، آپ کو خوش آمدید کیا جائے گا تحیہ اور سلام کے ذریعے سے۔ عورتوں کے لیے ایک بہترین مثال صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1301۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کتنی بہترین مثال صبر کی، اس سے بہترین مثال اور نہیں مل سکتی۔ جس طریقے سے صحابہ اکرام نے صبر کی بہترین مثالیں پیش کی ہے، صحابیات نے بھی بہترین مثالیں پیش کی ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کی بیوی کا نام ام سلیم رضی اللہ عنہا تھا۔ ابو طلحہ اپنے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے کہ ان کا بیٹا کا انتقال ہو گیا۔
اب جب بیٹا کا انتقال ہوتا ہے، ایک ماں اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، ان ماں سے پوچھ لیجئے، پتہ چلے گا کہ وہ ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ انتقال ہو گیا، ابو طلحہ گھر میں نہیں ہے، اپنے گھر والے کو نصیحت کر رہی ہے کہ جب اس کے باپ گھر آ جائے تو کوئی اس کو خبر نہ دینا، میں ہی اس کو خبر دوں گی۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ ام سلیم، جو بیٹا کی ماں ہے، جو ابو طلحہ کی بیوی ہے، وہ کہہ رہی ہے۔ بہرحال ابو طلحہ رات میں گھر آتے ہیں، اور پھر گھر آنے کے بعد اس بچے کی خیر خیریت پوچھتے ہیں۔ ام سلیم جواب دیتی ہیں کہ پہلے سے بہت بہتر ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آرام سے سو رہے ہیں۔ کھانا بنا کر کھلاتی ہے، سوتی ہے۔ صبح کو اٹھنے کے بعد، غسل فرمانے کے بعد، جب الصلاۃ خیر من النوم، آؤ نماز کے لیے، نماز نیند سے بہتر ہے، مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ اس وقت ام سلیم رضی اللہ عنہا ابو طلحہ سے کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے بیٹے کو اپنے قبضہ میں لے لیا ہے، ان کی موت ہو گئی ہے۔ پوری رات ایک طرف سلا کر رکھ دیتی ہیں، اور اس طریقے سے پیش آتی ہے گویا کہ ابو طلحہ کو کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا۔ آخر میں کہتے ہیں ابو طلحہ کہ تم نے رات میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بہرحال وہ چلے جاتے ہیں مسجد نبوی میں، اور سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جاری کرتے ہیں، لَعَلَّ اللَّهَ أَن يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا، اللہ سے امید ہے کہ تمہاری اس رات میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا، کیونکہ تمہاری بیوی نے صبر کے دامن کو تھام کر رکھا ہے۔ اس حدیث کے راوی سفیان بن عوینہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے کہا کہ میں نے دیکھا ام سلیم سے ایک دو نہیں بلکہ 9 بچوں نے جنم لیا، اور سب کے سب قاری قرآن اور سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ صبر کا نتیجہ دنیا میں کتنا بہترین ملا، ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے آخری بات کی طرف، صبر کس چیز پر کریں؟ صبر جسمانی تکلیفوں پر، لوگوں کی اذیتوں پر، حکمراں کے ظلموں پر، اور بیٹیوں کی آزمائش پر۔ گویا کہ دنیا میں جو بھی تکلیفیں دینے والی چیز ہے، ان پر صبر کرنا یہ در حقیقت صبر ہے۔ اور صبر کے 3 شرائط ہوتے ہیں، ان شرائط کو بھی جان لیجئے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان صبر محض رب کی رضا کے لیے کرے، کسی اور کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مصیبت آنے کے وقت اپنی زبان مبارک سے یا اپنی زبان سے کوئی حرف شکایت نہ نکالے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ابتدا ہی میں صبر کرے، جس وقت آپ کو تکلیف پہنچی ہے اسی وقت صبر کرے، ایسا نہ ہو کہ اس وقت تو آپ بے صبری کا مظاہرہ کریں، اور جیسے 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال گزر جائے صبر کرے، اسے صبر نہیں کہا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، پہلی تکلیف کے وقت، پہلی چوٹ کے وقت ہی جو انسان برداشت کرتا ہے، اسی کا نام صبر ہے۔ اور صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدارج السالکین کے اندر کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کے تمام احکام پر ہمیشہ عمل پیرا ہو، اور جو بھی مصیبتیں آئیں اس کو برداشت کرے، اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہو، یہ دوسری چیز، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہو وہ اس سے ہمیشہ انسان پرہیز کرے، یہ صبر ہے۔ اور تیسری چیز ہے اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس پر انسان کبھی بھی ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ اگر یہ ہمارے اور آپ کے اندر ہے تو یہ صبر ہمارے اور آپ کے اندر ہے۔
اور آخری حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2999، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، اس حدیث کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ ان مومن کا ہر کام عجیب ہوتا ہے اور اس کا ہر کام خیر ہی خیر ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جب اس کے پاس کوئی خوشی آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بندہ صبر کرتا ہے، اور یہ صرف مومن ہی کے اندر یہ دو صفتیں پائی جائیں گی، کسی اور کے اندر نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی مصیبتوں سے بچائے، اور اللہ رب العالمین تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے نیکیوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ رب کریم جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔